بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا، باب القراءۃ فی الظہر، ظہر کی نماز میں قراءت کرنا۔ ظہر اور عصر کی دو نمازیں ایسی ہیں جن میں سری قراءت کی جاتی ہے، جبکہ مغرب، عشاء اور فجر میں جہری قراءت کی جاتی ہے۔ قراءت جو ہے وہ ساری نمازوں میں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ صرف یہ ہے کہ ظہر اور عصر میں آہستہ قراءت ہے، خفی قراءت ہے، سری قراءت ہے۔ یہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا، جس کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک جو لے کر آئے، اس کے راوی حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یہ گزشتہ جو حدیث پاک طویل پڑھی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس میں واقعہ تھا، اسی کا ہی یہ حصہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے سامنے کہا تھا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں نماز بھی ٹھیک نہیں معاذ اللہ پڑھاتا تھا، کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاتا تھا، میں ان کو پچھلے پہر کی دو نمازیں ایسے پڑھاتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، میں کچھ کمی نہیں کرتا تھا، پہلی دو کو میں لمبا کرتا تھا اور آخری دو کو مختصر کرتا، کیونکہ پہلی دو کے اندر قراءت ہے، سورہ فاتحہ کے آگے بھی سورت ملانا ہوتی ہے، جبکہ آخری دو میں صرف سورہ فاتحہ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں پہلی دو میری لمبی ہوتی تھی جبکہ آخری دو مختصر ہوتی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے میں تو ایسے ہی پڑھاتا تھا، میں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظہر کی نماز میں قراءت موجود ہے، ظہر کی نماز میں قراءت موجود ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سن کر فرمایا تھا، ذالک الظن بک، میرا تیرے بارے میں یہی خیال اور گمان ہے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، اطاعت میں ایسے ہی نماز پڑھاتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث پاک جو اس ترجمۃ الباب کے تحت لے کر آئے، وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من صلاة الظہر بفاتحۃ الکتاب وسورتین، یطول فی الاولی ویقصر فی الثانیہ۔ فرماتے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ شریف پڑھا کرتے، پہلی دو رکعتوں میں اور سورہ فاتحہ شریف کے ساتھ آگے سورت بھی ملایا کرتے تھے، اور پہلی کے اندر جو ہے قدرے لمبی ہوتی جبکہ دوسری میں قدرے کم ہوتی تھی، لیکن سورت ملایا کرتے پہلی میں بھی اور دوسری میں بھی۔ پتہ یہ چلا کہ ظہر اور عصر میں قراءت ہے، ظہر اور عصر میں قراءت ہے، سورہ فاتحہ شریف بھی پڑھا کرتے اور آگے سورت بھی صرف یہ بات یہاں پہ قابل غور ہے، یطول فی الاولی ویقصر فی الثانیہ۔ اس میں بعض اہل علم نے تو یہ استدلال کیا کہ جن دو رکعتوں میں قراءت کرنی ہے سورہ فاتحہ کے آگے سورت بھی ملانی ہے، تو وہ پہلی رکعت قدرے لمبی ہو، دوسری اس سے قدرے مختصر ہو۔ بعض اہل علم نے اس سے یہ استدلال کیا ہے، جبکہ فقہ حنفی میں ہے کہ ساری رکعتیں جو ہے نا، پہلی دو رکعتیں جن میں قراءت کی جاتی ہے وہ برابر ہونی چاہیے، سوا نماز فجر کے، سوا نماز فجر کی نماز میں پہلی رکعت قدرے لمبی ہو، دوسری قدرے اس سے مختصر ہو،
سمجھ آ رہی ہے؟ باقی جو 4 نمازیں ہیں ان میں دونوں رکعتوں کے اندر جو تلاوت کی جائے گی، قرات کی جائے گی، وہ برابر ہونی چاہیے۔ یہاں پر پھر سوال ہوتا ہے، یہ تو ظہر کی نماز میں صحابی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام پہلی کو لمبا کرتے، دوسری کو مختصر کرتے۔ اس کے جواب میں فقہائے احناف فرماتے ہیں پہلی کے لمبے ہونے کا یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو آگے صورت ملاتے وہ لمبی ہوتی، مراد یہ ہے کہ پہلی رکعت میں چونکہ جو ہے وہ آغاز میں ثنا بھی پڑھی جاتی ہے، دوسری میں وہ ثنا نہیں پڑھی جاتی، اس وجہ سے کہا گیا کہ پہلی جو ہے قدرے لمبی اور دوسری مختصر۔ بہرحال یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں قرات موجود ہے۔ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا، فرماتے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرات کرتے اور کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیتے، کبھی کبھی کوئی آیت سنا بھی دیتے، یعنی مخفی قرات کر رہے، سری قرات کرتے، آہستہ قرات کرتے تھے، لیکن ہوتا ہے نا آہستہ قرات کرتے کرتے کبھی کوئی آیت کا کچھ حصہ آغاز والا، درمیان یا آخر والا قدر اونچی آواز میں آ جائے تو اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو پتہ چل جاتا، پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا کہ ظہر اور عصر اگرچہ سرین قرات والی نمازیں ہیں لیکن قرات موجود ہے، قرات یہ نہیں ہے کہ ان میں قرات سرے سے نہیں ہے جس طرح کچھ اہل علم کی رائے ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قرات کی کوئی آیت، قرات کے دوران کسی آیت کو سنا بھی دیا کرتے، یعنی پڑھتے پڑھتے ہوتا ہے نا آواز تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے، کچھ آیت تو کچھ حصہ بلند آواز سے ہو جاتا ہے، تو اتنا تھوڑا سا ہو جانے سے کیا فائدہ ہوتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پتہ چل جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات کر رہے ہیں ظہر اور عصر میں۔ فرماتے ہیں وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، اور جس طرح ظہر میں حضور کرتے ایسے ہی عصر کی نماز میں بھی حضور کرتے، سورہ فاتحہ شریف بھی پڑھتے پہلی 2 رکعتوں میں اور آگے سورت بھی ملاتے تھے۔ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى، پہلی جو ہوتی قدرے لمبی ہوتی، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، صبح کی نماز میں پہلی رکعت لمبی ہوتی، پہلی رکعت وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، دوسری جو ہے وہ مختصر۔ یہ صبح کی نماز میں جو خاص طور پہ آیا نا، یہ فقہ حنفی میں ہے کہ صبح کی نماز میں پہلی قرات، پہلی جو رکعت ہے اس کے اندر قرات لمبی ہو، جبکہ اس سے اگلی جو ہے نا سورت، دوسری رکعت اس کے اندر کیا ہو، مختصر ہو۔ پہلی رکعت میں قرات لمبی اور دوسری میں مختصر ہو۔ اور اسی ترجمہ الباب کے تحت جو ہے وہ تیسری حدیث پاک آئی جو حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے یہ مسئلہ پوچھا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے جواب دیا ہاں حضور علیہ السلام ظہر عصر میں قرات کرتے تھے۔ تو آگے دوسرا سوال یہ تھا کہ جب کرتے آہستہ تھے تو تمہیں پتہ کیسے چلا؟ تو حضرت ابو معمر کہتے ہیں ہم نے یہ عرض کیا صحابی رسول سے، بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُمْ تَعْرِفُونَ، کس چیز سے تم پہچانتے، کیسے پہچان لیتے تھے کہ حضور علیہ السلام ظہر عصر میں قرات کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں بِضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ، آقا حضور علیہ السلام ظہر عصر کی نماز پڑھا رہے ہوتے تو آپ قرات کرتے، ہمیں پتہ چلتا تھا کہ آپ کے چہرہ مبارک پر جو داڑھی مبارک ہے اس کے حرکت کرنے سے ہمیں پتہ چلتا کہ حضور قرات کر رہے ہیں، داڑھی شریف کی حرکت سے پتہ چلتا حضور قرات کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ظہر اور عصر میں قرات ہے سری اور آہستہ قرات، بلند آواز سے قرات بھی ہے ایک مسئلہ، دوسرا ہے بھی سری اور آہستہ۔ تیسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی شریف کی حرکت سے معلوم ہو جاتا تھا، تو پتہ چلتا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف مٹھی بھر تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ جو کچھ پڑھنے سے، زبان ہلانے سے داڑھی شریف کو حرکت ہو جاتی تھی. تو جو داڑھی شریف مٹھی بھر سے کم رکھتے ہیں، خشخشی رکھتے ہیں، ان کی داڑھی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے مطابق نہیں ہے. ان کی جو خشخشی داڑھی والے لوگ ہوں، ان کی داڑھی سنت رسول کے مطابق نہیں ہے، اور ان کی داڑھی کی رات کرنے سے ہلتی بھی نہیں، ہے ہی نہیں، تو ہلنی کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ حرکت کرنا داڑھی شریف کا بتاتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام کی داڑھی شریف جو ہے وہ مٹھی بھر ہوتی تھی. جو پڑھنے سے، قرات کرنے سے، اگرچہ آپ آہستہ پڑھتے تھے لیکن پڑھنے میں تو بلند آواز سے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں، مسئلہ یہ زبان حرکت کرتی ہے نا، اس سے چہرے پر جو داڑھی شریف ہے وہ بھی حرکت کرتی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دوران نماز بھی داڑھی شریف کی حرکت کو معلوم کر لیتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو جذبہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس کی بدولت یہ بات تھی کہ آقا حضور علیہ السلام کی ایک ایک اداؤں کو، ایک ایک ادا کو صحابہ کرام اپنی نگاہوں میں محفوظ اور ریکارڈ کر لیتے تھے. حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ اگلا باب قائم کیا، باب القراءۃ فی العصر، عصر کی نماز میں قراءت. جبکہ پچھلے جو 3 احادیث مبارکہ آئی ہیں ظہر کے دوران قراءت کا اگر ثبوت ملا ہے تو ساتھ عصر کی نماز کی قراءت کا بھی ثبوت مل گیا، لیکن انہوں نے دوبارہ جو ہے نا الگ باب قائم کیا، جس طرح باقی نمازوں کا علیحدہ علیحدہ باب قائم کر رہے ہیں. 2 احادیث مبارکہ لے کر آئے. تو حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ دونوں احادیث مبارکہ آج بھی ہم نے پڑھ لی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک کے اندر وہ داڑھی شریف کی حرکت کا ذکر خباب بن ارت والی ہے، دوسری حضرت ابو قتادہ والی، جس میں فرماتے ہیں ظہر عصر میں حضور علیہ السلام قرات کرتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، آگے بھی سورت پڑھتے، یسمعون الآیات احیانا، کبھی کبھی آیت سنا بھی دیتے تھے. باب القراءۃ فی المغرب، باب القراءۃ فی المغرب، مغرب کی نماز میں قراءت. اس کے تحت جو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ نے 2 احادیث مبارکہ لے کر آئے. تو پہلی روایت جو ہے حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور علیہ السلام کے عمزاد ہے نا، کزن ہے، چچا زاد ہیں، مفسر قرآن ہیں، ترجمان الامہ ہیں، ترجمان القرآن ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے ابن عباس کو یعنی اپنے صاحبزادے کو نماز پڑھاتے ہوئے سنا کہ وہ والمرسلات عرفا پڑھ رہے تھے. نماز میں کیا پڑھ رہے تھے؟ سبحان اللہ. ایسے صاحبزادے ہوں کہ ماں نے نماز میں سنا، ماں نے نماز میں سنا کہ میرا بیٹا آج والمرسلات عرفا کی قرات کر رہا ہے. تو ماں نے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، لقد ذکرتنی بقراءتک هذه السورة انها لآخر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها فی المغرب. آپ نے فرمایا اے میرے صاحبزادے، اے میرے بیٹے ابن عباس، آج آپ نے جو والمرسلات عرفا پڑھی ہے نا نماز میں، آپ کے پڑھنے نے مجھے وہ منظر یاد کرا دیا، وہ بات یاد کرا دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز میں یہی صورت پڑھی تھی، والمرسلات عرفا، جو آخری نماز میں نے حضور کے پیچھے پڑھی اور حضور سے قرات سنی ہے نا، وہ والمرسلات عرفا تھی مغرب کی نماز میں. اے میرے صاحبزادے، آج آپ نے پڑھی ہے تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ آقا حضور علیہ السلام کے پیچھے جو میں نے مغرب کی نماز پڑھی نا، جو آقا حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کی آخری نماز مغرب بنتی تھی، اس میں آقا حضور علیہ السلام نے والمرسلات عرفا پڑھی ہے. اب یہ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مغرب کی نماز جو آخری پڑھی
آخر ما سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر صلاۃ مغرب کا ذکر ہے تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نماز ظہر کی بیان کرتی ہیں، اس میں تطبیق یہ بنتی ہے جو ام فضل رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری مغرب بنتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اتوار کے دن جو آخری بنتی تھی نا مغرب کی نماز، آقا حضور علیہ السلام نے وہ پڑھائی تھی گھر مبارک سے کچھ بیر تشریف لا کر صحن کے اندر ہی، سمجھ آ رہی ہے؟ افراد خانہ نے ہی پڑھی تھی تو ادھر حضرت ام فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ نے بھی پڑھی تھی، وہ فرماتی حضور نے یہ پڑھی مسجد کے اندر تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے نا، تو یہ مغرب کی نماز آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گھر میں پڑھی ہے نا اس میں یہ صورت قرات کی تھی، اور جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ ظہر کی نماز ہے جو پیر کے دن کی ہے، وہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دن تھا اس ظاہری دنیا میں، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو نماز پڑھائی ہے اس کا ذکر کرتی ہیں کہ وہ ظہر کی نماز تھی، وہ ظہر کی نماز تھی۔ بہرحال مغرب میں قرات کا ثبوت آ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والمرسلات عرفا سنی۔ اگلی روایت میں مروان بن حکم کہتے ہیں کہ مجھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما لک تقرأ فی المغرب بقصار، کہ مجھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کو کیا ہے کہ آپ مغرب میں قصار مفصل پڑھتے ہیں، حالانکہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طولین دو لمبی صورتوں میں سے لمبی صورت پڑھتے میں نے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا سورہ الاعراف یا سورہ النساء، سورہ بقرہ، یہ لمبی صورتیں جو ہے نا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا کچھ حصہ تلاوت کرتے تھے، سمجھ آ رہی مغرب میں؟ یہ مراد بعض اہل علم کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ پوری صورت، جبکہ فقہائے احناف کے نزدیک چونکہ یہ سارے مفصل پڑھنے کا اس میں ذکر ملتا ہے، مختصر جو صورتیں ہیں سمجھ آ رہی لم یکن سے لے کر آخر تک کی صورتوں کو کہتے ہیں نا قصار مفصل، تو ان صورتوں کو پڑھنے کا ذکر ملتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شب جمعۃ المبارک کی مغرب کی نماز میں قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد پڑھنے کا ثبوت بھی حدیث پاک سے ملتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مغرب میں مختصر قرات فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ لمبی صورتوں کا ذکر ہے، اس کے جواب میں فقہائے احناف علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر احادیث مبارکہ میں یہ ذکر نہیں ہے کہ پوری لمبی صورت آپ پڑھتے تھے، اس کا کچھ حصہ آپ تلاوت فرماتے تھے، اس کا کچھ حصہ آپ تلاوت فرما لیتے تھے۔ اگلا باب جو اس کے اندر حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ نے قائم کیا، باب الجہر فی المغرب، مغرب کی نماز میں قرات جاری ہے، مغرب کی نماز میں زور اور عصر میں تو سری قرات تھی نا، تو مغرب کا ذکر کرنا تھا، مغرب عشاء اور فجر ان میں کیا قرات ہے؟ ہاں، تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے سنا، سورہ طور پڑھتے سنا۔ بلکہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ملتا ہے پہلی بار جب آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز میں سورہ طور پڑھتے سنا، اس ٹائم یہ مسلمان نہیں تھے، کہتے ہیں سورہ طور کی تلاوت حضور نماز میں کر رہے تھے، میں نے جو ہی سنی میرے دل میں کھٹک گئی، دل کو جا کے لگی، تلاوت قرآن مجید کے اندر یہ تاثیر، اور پھر زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی جا رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا جبیر بن مطعم کا، حضرت جبیر بن مطعم جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کلام کسی بشر کی نہیں ہے، یہ سچی کلام ہے، یہ سن کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ تو حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ باب الجہر فی العشاء، عشاء کے اندر بھی کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، فقرأ اذا السماء انشقت،
تو انہوں نے اذا السماء انشقت کی قرات فرمائی، فسجد اور سجدہ کیا. اس کیا اس میں اذا السماء انشقت میں آیت سجدہ ہے نا، آیت سجدہ آئی عشاء کے دوران یہ قرات کر رہے تھے، آیت سجدہ آئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سجدہ کیا. حضرت ابو رافع کہتے ہیں فقلت لا، میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ نے سجدہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا سجدت خلف ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم فلا ازال اسجد بها حتی القاہ. کہا کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس یہاں سورہ اذا السماء انشقت کے اندر جو ہے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کیوں کیا؟ آقا حضور علیہ السلام کے پیچھے میں نے جو نماز پڑھی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو میں نے نماز پڑھی تو آقا حضور علیہ السلام نے سجدہ کیا. فلا ازال اسجد بها حتی القا، میں ساری زندگی اس آیت کو پڑھ کے سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اپنے محبوب علیہ السلام سے جا ملوں گا. یہ جو ہے نا جملہ حتی القاء فلا ازال اسجد بها بھی جملہ ایک بتاتا ہے اتباع رسول میں صحابہ کرام کتنے پکے تھے کہ آقا حضور علیہ السلام کو کرتے دیکھا میں کرتا ہی رہوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کو میں نے محبوب علیہ السلام کو دیکھا ہے سجدہ کرتے، یہ تو میں نہیں چھوڑوں گا. فرمایا حتی القاء، کہاں تک نہیں چھوڑیں گے؟ ساری زندگی کرتا رہوں گا یہاں تک کہ محبوب سے جا ملوں گا. پتا چلا کہ وہ جو کہتے ہیں نا مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اہل ایمان کا یہ نقطہ نظر ہے نا، آقا حضور علیہ السلام قبر میں دیدار کروائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بتایا میں تو زندگی جتنی ہے اس میں تو کرتا رہوں گا یہاں تک کہ حضور سے جا ملوں گا. پتا چلا کہ قبر میں زیارت ہوگی، قبر میں زیارت ہوگی، دیدار ہوگا، اس کا تذکرہ کہ حضور سے جا ملوں گا. اللہ اکبر. یہ آل محبت تھے، آل ایمان تھے، آل تقوی تھے، جن کی ایک ایک ادا ایک ایک عمل جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے. آقا حضور نے یہ کیا تو حضور کی اتباع میں ہم یہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے حضور کی اتباع میں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا ملیں گے. یہ ہمارے بزرگوں کا بھی معمول رہا ہے. حضرت اللہ غوث زمان حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ آپ کتنے معاملات میں اس طرح کو واضح و نصیحت کرتے سمجھانے کے لیے، تو آپ فرماتے کہ آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر جواب کیا دیں گے. وہ ایسا کام ہوتا جس کام کے اندر مطلب ہے حضور علیہ السلام کی رضا شامل نہیں ہوتی. آپ فرماتے وہ کیسے کریں، اگر وہ کریں تو حضور کو جواب کیا دیں گے. جس طرح کہ آتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی جامعہ بکی شریف کے اندر پڑھنے کے لیے طالب علم آتا، بنگلہ دیش سے بھی آئے، ہزارہ سے گئے، کشمیر سے گئے، اور کوئٹہ بلوچستان سبی مختلف مطلب ہے جنوبی پنجاب ہر علاقے سے آئے طلباء کرام پڑھنے کے لیے. اور آپ کے دارالعلوم کے اندر یہ ہوتا کہ کوئی بھی حضور علیہ السلام کا دین پڑھنے والا طالب علم آ جاتا، سال کے کسی حصے میں آ جاتا، ہاں سال کا اختتام ہونے جا رہا ہوتا، کچھ بھی ہوتا، چھٹیوں میں ہی آ جاتا کہ حضور کا دین پڑھنے آیا، اور کوئی معذور آ جاتا جیسا بھی آ جاتا. تو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب کچھ مدارس والوں نے ڈسپلن رکھا اور شرائط داخلہ مقرر کی تو آپ سے بھی کسی نے کہا کہ باقی فلاں مدارس والوں نے تو یہ شرائط داخلہ رکھی ہیں، فلاں نے یہ رکھی ہیں. تو حضرت اللہ غوث زمان حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھنے آئے تو سید جلال الدین حضور کا دین نہ پڑھائے تو قیامت کے دن حضور کو کیا جواب دے گا. آپ نے فرمایا حضور کا دین پڑھنے، یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہوتے ہیں سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دین پڑھنے آئے اور میں اسے دین نہ پڑھاؤں تو قیامت کے دن حضور علیہ السلام کو کیا جواب دوں گا. یہ لوگ تھے جن کا تعلق قوی تھا، مضبوط تھا، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی میں رہتے تھے اور رضا کے طالب بنے رہتے تھے. ہر معاملے کے اندر
اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرتے تھے۔ آج ہمارے ذاتی مفادات، دنیاوی مفادات، نہ جانے کیا کیا ہمارے مفادات ہوتے ہیں، جبکہ ان لوگوں نے جو دین اسلام کی خدمت کی ہے، دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں حصہ لیا، ان کے کوئی مفادات نہیں تھے، ایک ہی مفاد تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام راضی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کو پڑھنے آئے، جیسا بھی آئے، شاہ و گدا آئے، امیر آئے، غریب آئے، معذور آئے، کوئی بھی پڑھنے میں آئے، سال کے کسی دن کسی وقت بھی کوئی دین اسلام پڑھنے آ جائے تو میں نہیں اس کو روکوں گا، اس لیے کہ آج اگر میں اس کو ایڈمیشن نہیں دیتا، داخلہ نہیں دیتا، تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ یہ ہمارے غوث زماں حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا جذبہ تھا، دین اسلام کی خدمت کا جذبہ تھا۔ میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ بھی زندگی بھر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سر بلندی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے گزاریں۔ دنیا کے اندر کسی کا بھی گزارا، کسی کا بھی اس طرح کا نظام نہیں ہوتا کہ ساری خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، اور خواہشات پوری کرنی بھی نہیں چاہیے۔ خواہشات تو پوری کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، وہ تو الٹا غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہے خواہشات کا پورا کرنا۔ لہذا دنیا کے اندر رہتے ہوئے چاہیے کہ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو جائے، حضور کے دین کی سر بلندی کے لیے، حضور کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ آج بہت سارے حملے ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کی وساطت سے بڑے دانشور بیٹھے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی معاملات کر رہے ہیں، کوئی دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ دین پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کو بھی یہاں سے ورگلایا جاتا ہے، کوئی دنیا کا لالچ دکھا کر، کوئی سہانے خواب دکھا کر، کوئی عمارت کا، کوئی امیر بننے کے خواب دکھا، عجیب عجیب قسم کی چیزیں۔ تو علماء کرام کو، طلباء دینیہ کو چاہیے کہ ایسی باتوں میں نہ آئیں، اپنے آپ کو تباہ نہ کریں۔ حضور علیہ السلام کا دین پڑھا، اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہے، تو دین اسلام کو آگے پڑھایا بھی جائے، دین اسلام کو آگے پڑھایا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے اتنی محنت کے ساتھ پڑھایا، اتنے اخلاص کے ساتھ پڑھایا، اور آخری دم تک پڑھاتے رہے، تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم بھی اپنی تمام تر توانائیاں جو ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے صرف کریں۔ یہ میرے قبلہ عالم حضرت اعلیٰ غوث زماں حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے دین اسلام کے ساتھ اخلاص کی برکت اور نتیجہ ہے۔ مجھ جیسے نکمے بھی اسلام آباد میں دین اسلام کے لیے دینی درسگاہ قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دین پڑھا رہے ہیں، یہ آپ کی توجہات اور آپ کی دین کے ساتھ لگن اور شوق کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم کیا تھے اور کیا کر سکتے تھے۔ تو الحمدللہ آج کے اس ماحول میں جو جدت کے ساتھ لوگ نہ جانے کہاں تک پہنچ گئے، آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی اللہ کی مہربانی سے جو دین اسلام پڑھنے آئے، کبھی اس کا راستہ نہیں روکا، اس کو داخلہ دیا ہے، بلکہ مشہور ہے کہ من داخلہ جامعہ اسلام آباد داخلہ، جو جامعہ اسلام آباد کے دروازے سے بھی داخل ہو گیا، آگے اس کی اپنی مرضی ہے، پڑھنے آئے یا نہ آئے۔ پچھلے دنوں میں، پچھلے ہفتے میں اب جب کہ تنظیم المدارس کے ایڈمیشن جا چکے ہیں، لوگ کہیں نہ کہیں کسی جامعہ کی طرف سے داخلہ بھیج چکے ہیں، لیکن پھر بھی کسی طالب علم کو کوئی عذر لائق ہو سکتا ہے، کسی وجہ سے کسی جامعہ سے خارج ہو سکتا ہے، تو داخلے کے لیے علماء کرام آئے میرے پاس، تو میں نے ان کو کہا جو ڈسپلن ہے تنظیم المدارس کا یا دینی مدارس و جامعات کا، وہ تو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ ایک جامعہ سے آپ پڑھتے تھے، وہاں پہ تنظیم المدارس کا داخلہ بھی بھیج چکے، اب آپ میرے پاس پڑھنے آئے ہیں، تو یہ قدرے ڈسپلن کے اندر کوئی فرق نہ آ جائے، ورنہ میرا یہ دل تو نہیں چاہتا جو حضور کا دین پڑھنے آئے میں اس کو نہ پڑھاؤں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہم آخری امید آپ کو ہی سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہیں سے بھی اگر نہ کچھ داخلہ ملا تو جامعہ اسلام آباد میں جائیں گے تو وہ ہمارے بچوں کا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ مجھے تو الحمدللہ مکہ مکرمہ میں غار ثور پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں جا رہے تھے، مانسرہ کے سادات کرام ملے تو وہ کہنے لگے مجھے پہچان کے کہ آپ ہی ڈاکٹر جلالی صاحب ہیں اسلام آباد والے۔ میں نے کہا جی آپ کیسے پہچان؟ کہتے ہیں ہمارے تو بہت سارے بچے مانسرہ کے آپ کے پاس پڑھتے ہیں، بلکہ کسی جامعہ سے خارج ہو گئے تھے، آپ نے دوران سال ان کے سروں پہ دست شفقت رکھا تھا، ان کا تعلیمی کیریئر آپ نے بنایا تھا، تعلیمی سال ضائع ہونے سے بچایا تھا، تو مکہ مکرمہ میں بھی سید ہو کے میرا وہ احترام کرتے نظر آئے۔ تو یہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا
مشن تھا جو دین پڑھنے آئے اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، اس کے لیے دروازے کھلے ہیں. کوئی کہیں سے بھی آئے، کوئی بھی آئے، جیسا بھی آئے، امیر آئے، غریب آئے، کچھ بھی آئے، صرف یہ ہے کہ اس کے اندر تڑپ اور طلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہو. آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس سے آگے کوئی رکاوٹ ہے. اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو وہ صرف طالب بننے میں ہے کہ آنے والا کتنا طالب ہے. اگر طلب سچی لے کے آئے گا انشاءاللہ تعالی صدقہ میرے شاہ جلال الدین کا انشاءاللہ تعالی اس کو داخلہ ملے گا. صرف یہ طلب صادق ہو کہ پڑھنے کے لیے آیا ہے. اگر پڑھنے کے لیے آئے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھایا جائے گا. یہ حضرت اللہ غوث زمان حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہے، دین کے ساتھ اخلاص ہے، لگاؤ ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ساری زندگی دنیا کے مفادات اور لالچ ہرس حوث میں نہ پڑھیں. آپ بھی دین اسلام کو پڑھ کے آگے پڑھانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، آگے کمر بستہ ہو جائیں. وظائف اور تنخواہیں اور ان کے رونے نہ روئیں. اللہ تعالیٰ رازق ہے، خیر الرازقین ہے، وہ سارے جہان کو دیتا ہے، وہ سارے جہان کو کھلاتا ہے. جس طرح کہ حضرت علامہ مولانا غلام رسول ہزاروی صاحب سے میں نے گزشتہ دنوں یہ واقعہ سنا تو بڑا مجھے اس پہ اثر ہوا. آپ فرمانے لگے کہ میری گورنمنٹ کی جاب لگ گئی تو میں نے سوچا مسجد میں امامت خطابت تو نہیں کروں گا، میں اسکول ٹیچر بھرتی ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، کافی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد انہی دنوں میں حضرت مولانا بشیر ہزاروی صاحب تلمیذ حضرت حافظ الحدیث کے ساتھ مل کر یہاں سے ہزارے سے گیا بکھی شریف قبلہ حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے سلام عرض کرنے. تو فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہ پہنچا ملاقات کے دوران تو جو میرے دل کے ارادے تھے حضرت صاحب اس کو بھاگ چکے. آپ نے فرمایا غلام سرور صاحب اگر کوئی مسجد کی طرف سے آپ کو آفر آئے خطابت کی، جمعۃ المبارک پڑھانے کی، دین کی خدمت کی تو اس کو ٹھکرانا نہیں ہے. ہاں آپ نے تنخواہ کا مطالبہ بھی نہیں کرنا، اپنی مرضی سے وہ دے دے تو لے لینی ہے. ایک تو دین کا کام کرنا ہے، دوسرا یہ دین کے کام کرنے پر کوئی معاوضہ نہیں لینا. کوئی آپ اپنی محبت میں لوگ دے دیتے ہیں تو وہ ٹھکرانا نہیں، وہ قبول کر لینا ہے. اور ساتھ فرمایا کہ صرف جو ہے نا دنیا کمانا اور کھانا، یہ تو کوئی کتا بھی بھوکا نہیں سوتا، کتا بھی کچھ نہ کچھ کھا کے سوتا ہے. اگر اللہ کی مخلوقات میں کتا بھوکا نہیں سوتا تو ایک اشرف المخلوقات انسان ہے، مسلمان ہے، عالم دین ہے، وہ کیسے بھوکا سوئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائے گا. تو وہ فرما رہے تھے کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا، میں واپس آتا گیا تو میرے پاس جو ہے ہری پور شہر سے ایک مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے رکا آیا. وہ ایک بزرگ کا رکا لے کر ہے کہ ہم آپ کو خطیب رکھنا چاہتے ہیں. کہتے حضرت صاحب نے تو میری تربیت اور مجھے صاف کر دیا ہوا تھا. فرماتے ہیں میں نے انکار نہیں کیا. تو اب 50 سال ہو گئے میں اس مسجد میں خدمت دین اسلام کر رہا ہوں. یہ ہے حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص اور لگاؤ، دین اسلام پڑھانے کا جذبہ. اس نے آگے مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکھی شریف کے فیض یافتگان درگاہ مقدسہ بکھی شریف کی وابستہ علماء کرام کو اس اخلاص حضرت حافظ الحدیث نے مضبوط کیا اور ذوق اور شوق دیا ہے کہ آگے وہ الحمدللہ جیسے ہمارے قبلہ حضرت صاحب سجادہ نشین صاحب، حضرت شیخ الحدیث مفتی الحاج پیر سید محمد نوید الحسن مشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خود تدریس فرماتے ہیں، ایسے ہی آپ کے مریدین علماء کرام بھی الحمدللہ تدریس کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں. تو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے، آپ بھی آخری کلاس میں ہے، دورہ حدیث شریف میں ہے، فراغت کے بعد یہ نہ سمجھے فارغ ہو گئے بس فارغ ہو گئے نا. اب تو ہمارے اوپر ذمہ داری آئی ہے، وہ ذمہ داری ہم نے پوری کرنی ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک کی خدمت کرتی ہے. جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا نا حتی القاؤ، یہاں تک کہ حضور سے جا ملیں گے، یہاں تک کہ حضور سے جا ملیں گے. مطلب کیا کہ زندگی کے آخری سانس تک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اس ترجمہ الباب کی دوسری حدیث پاک جو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر فقرأ فی العشاء فی احدى الرکعتین بالتین والزیتون، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے
آپ نے عشاء میں 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت میں والتین والزیتون کی تلاوت فرمائی۔ اس سے پتہ چلا عشاء کی نماز میں قرات بھی ہے اور قرات ہے بھی جاری اور بلند آواز سے قرات ہے۔ اگلا باب باب القرات فی العشاء بالسجدہ۔ عشاء کی نماز میں جو قرات ہے اس میں ایت سجدہ آ جائے تو کیا کیا جائے؟ یہ آپ حدیث پاک پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایت سجدہ جب پڑھی اذا السماء انشقت میں تو انہوں نے سجدہ کیا، اور جب سوال کیا گیا کہ یہ کیا تو آپ نے فرمایا فلا ازال اسجد فیہا حتی القاہ، میں تو ہمیشہ یہ کرتا رہوں گا، ہمیشہ سجدہ کروں گا، جب بھی ایت سجدہ یہ پڑھوں گا ہمیشہ سجدہ کروں گا۔ کیوں؟ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی، آپ نے جب یہ ایت سجدہ تلاوت فرمائی تو آپ نے سجدہ کیا تھا، تو میں کیوں نہ کروں، میں تو ساری زندگی کرتا رہوں گا۔ اور باب القرات فی العشاء، عشاء میں قرات کے ثبوت میں یہ پچھلی روایت آ گئی، وہی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے اندر اتنا اضافہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء میں والتین والزیتون میں پڑھی، حضور نے میں نے سنی، وما سمعت احدا احسن صوتا منہ او قراءتا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیاری آواز میں نے کبھی نہیں سنی ہے، جتنی حسین، جتنی خوبصورت، جتنی پیاری آواز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، اتنی میں نے کبھی نہیں سنی۔ اگلی ہے کہ باب یطول فی الاولیین ویحذف فی الاخریین، یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی کا واقعہ، جس میں حضرت جب شکایت آئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق سے کہا اما انا فامد فی الاولیین واعزف فی الاخریین، میں تو پہلی 2 لمبی پڑھتا ہوں، آخری 2 مختصر کرتا ہوں، جائے ولا آل مقتدیت به من صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نے کی ہے، حضور علیہ السلام ایسے نماز پڑھاتے تھے، میں نے کبھی بھی ساری زندگی کمی کوتاہی نہیں کی ہے، جیسے حضور پڑھاتے تھے میں بھی ایسے ہی لوگوں کو نماز پڑھاؤں۔ یا فرمایا ذاکا ظنی بکا، اے سعد آپ نے سچ کہا ہے، میرا تیرے بارے میں یہی خیال اور گمان ہے۔